نہیں ہے تو پھر مائک کھولے گا. شکریہ سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. آج جب میں آپ کی توسط سے اسمبلی کے مائک پر کچھ باتیں کروں گا تو حسب روایت مجھے سب سے پہلے تو شروع کرنا چاہیے لیڈر آف اپوزیشن کی مبارکباد سے، جو کہ میں ویسے بھی ان کو میرے ساتھ کل کراچی ایک ہی فلائٹ پر تشریف لائے تو بنفس نفیس بھی ہم نے ان کو مبارکباد دی، لیکن مائک پر بھی یہ ضروری بنتا ہے. اور پھر میں تمام موضوعات کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی اس تقریر کی بھی بڑی تعریف کروں گا جو انہوں نے کل کی، اور آج اسی کی کچھ جھلک مجھے سابق اسپیکر کی جانے والی تقریر میں نظر آئی. اب ان دونوں تقاریر کو اگر آپ ان کا مجموعہ دیکھیں، اس کا نچوڑ دیکھیں اور ان کا حاصل دیکھیں تو بات یہی بنتی ہے کہ ہمیں سب کو مل کر چلنا چاہیے. یہ ایک جملہ بنتا ہے. تو میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو کہ ہم تو گزشتہ 10 سال سے آپ سے یہی کہہ رہے ہیں، 8-9 سال سے. یہ الگ بات ہے کہ آج آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے، ورنہ ہم نے تو پہلے روز جب آپ کی حکومت بنی اس وقت بھی کہا، جب کووڈ آیا تو میرے چیئرمین نے اس وقت بھی کھڑے ہو کر کہا، جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی ہم نے آپ کو آفر کی، جب ملک کی معیشت پہ زوال آیا تب بھی ہم نے آپ سے یہی بات کی، لیکن آپ نے کہا کہ آپ چور ہو. اب سر چور آپ کے ساتھ کیا بات کریں؟ ہم چور کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ چور کیا کرے؟ ڈاکو کیا کرے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ تو جو شاہوں کے کام ہے سر وہ شاہ کریں، باقی تو رہ گئے چور. ڈاکو کی اوقات ہی نہیں ہوتی تو وہ کیا کام کرے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ آج آپ کو وہ سارے چور چاہیے بھی، نظر بھی آ رہے ہیں، ڈاکو بھی بھائی بننے لگے ہیں، چور بھی آپ کو محترم لگنے لگے ہیں. یہ حالات پر ہوتا ہے. تو میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اب ایک قرارداد تھی، اس پہ ہمارے ایک ممبر صاحب نے ابھی ایک تقریر کی. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں ان کی بات پہ یقین کروں یا اسی پارٹی کے ایک ایم این اے جو کہ شہر کراچی کے نائب میئر بھی رہے ہیں، ڈپٹی میئر ارشد وورا صاحب، میں ان کی بات مانوں یا ان کی بات مانوں؟ مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا. یہ آپس میں فیصلہ کر کے تقریر کیا کرے نا، آپس میں اپنی پارٹی کی میٹنگ کر کے کہ بھائی میں یہ بات کروں گا تم یہ بات کرنا. ابھی اگر میں ارشد وورا صاحب کی تقریر کو صحیح مانتا ہوں تو مجھے ان صاحب کی تقریر بالکل غلط لگتی ہے، اور اگر ان صاحب کی تقریر کو بالکل ٹھیک مانتا ہوں تو پھر کل ارشد وورا صاحب غلط بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فائر بریگیڈ کو جنہوں نے بروقت کارروائی کی. وہ کہہ رہے تھے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں واٹر بورڈ کو جنہوں نے اتنے ٹائم میں یہ کام کیا، ٹریفک کے مسائل انہوں نے تو سارا اس حادثے کو. سر ہم سب کو انتہائی افسوس ہے، ہم سب کو انتہائی افسوس ہے کہ اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور کروڑوں پتی ایک دن میں بیچارے سڑک پر آ گئے. اب آپ کہتے ہیں ذمہ داری، آئیے اب شروع کرتے ہیں ذمہ داری. کیا 1947 میں کراچی یہی تھا؟ The answer is no. اب آئیں ذمہ داری پہ چلتے شروع کرتے. کراچی کا پہلا میئر میں طالب علم تھا، عبدالستار افغانی 2 بار 5 سال میئر بنا. 10 سال جماعت اسلامی کراچی پہ راج کرتی ہے. 10 سال. اس کے بعد آگے بڑھے، لسانی بنیادوں پہ تقسیم کی گئی، جماعتیں بنی، قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوئے. میئر جو آج بار بار
معصومیت کا اظہار کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے، وہی صاحب بنے 10 سال بابو بھائی. ہم تو بابو بھائی کہتے ہیں پیار سے انہیں، ہمیں بڑا پیار ہے ان سے. اور وہ تقریر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ کراچی یا پاکستان میں آئے ہوئے انہیں ہفتہ ہوا ہو، اور وہ بڑے حیران ہیں اس ملک اور اس شہر کو دیکھ کے، جبکہ حقیقت یہ کہ وہ 10 سال وہی آدمی کراچی کا میئر رہا ہے. اب 10 اور 10 ہو گئے 20. اب آگے چلے، آئیے اب پھر آگے جناب، پھر جماعت اسلامی، نعمت اللہ خان. آج جماعت اسلامی صدقہ لیتی ہے، چندہ لیتی ہے، فطرہ لیتی ہے، کھالیں تو سارے ہی اتارتے ہیں، وہ کھالیں بھی لیتی ہے، اور سارے پیسے کراچی پہ بینر پوسٹر لگانے پہ خرچ کر دیتی ہے. کہتی ہے نظام بدل دو. ارے کہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ کام ہی بدل دو، یہ کام ہی غلط ہے. اب 25 سال ہو گئے نعمت اللہ صاحب کو ملا کے، اب اور 5 سال چلیں. کون تھا؟ ہمارے اسی جماعت کے ایک انتہائی محترم وفاقی وزیر صاحب، وہ میئر کراچی تھے. پھر کون تھا؟ ایک اور بھائی جو میرے ساتھ ایک ناجائز کیس میں بند بھی ہوئے، وسیم اختر صاحب، 5 سال وہ تھے. تو 35 سال، کتنے؟ 35 سال ان دو جماعتوں نے، جماعت اسلامی اور ایم کیوم. اب ایم کیوم کو آپ جو بھی بنا لیں، متحدہ قومی موومنٹ، مہاجر قومی موومنٹ، مجھے کیوں مارتے ہو، میں کیوں مطلب جو بنا لیں. اور پھر لندن، پھر پیر آباد، پھر حیدرآباد، پھر بہادر آباد، پھر پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن 35 سال ان دو جماعتوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا. اب اس میں اگر کسی کو کوئی انکار ہے کہ 35 سال انہوں نے حکومت نہیں کی کراچی پہ، یا کراچی اس حال میں اس 35 سال کے بعد نہیں پہنچا، تو ہر جگہ، ہر وقت، ہر مناظرے کو میں تیار ہوں. اتنے سانحات کا ذکر کیا، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے، آگ یہاں لگی اتنے لوگ مرے. مجھے یہ بتایا جائے کہ کراچی میں آگ لگنے کا سب سے بڑا سانحہ کون سا تھا؟ ذکر ہی کوئی نہیں. 360. اب آپ بتائیں کہ یہ بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے ذکر کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یا چور کی داڑھی میں تنکا تھا؟ اب ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. اب آئیے جناب گل پلازا پہ، پھر کہوں گا جن کا نقصان ہوا ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں، پورا پاکستان گواہ ہو نہ ہو، کراچی گواہ ہے کہ اس سے پہلے ٹمبر مارکیٹ میں لگنے والی آگ جس طرح حکومت سندھ نے فل کمپنسیٹ کیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں، میں واقعے کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ جس طرح ابھی ہوا کہ پک اینڈ چوز میں گل پلازا کا تو ذکر کروں، فیکٹری کا بلدیہ کی نہ کروں. نہیں، میں سب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نہ چور ہوں، نہ میری داڑھی ہے، اور نہ میرا اس میں تنکا ہے. اب آئیے جناب، آپ کہتے ہیں کراچی وفاق کو اتنا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے؟ آپ نے الطاف حسین کو تو دھکیل دیا، اسے برا بنا دیا، لیکن اس کے فلسفے پر آپ آج بھی عمل پیرا ہیں. اس نے تقسیم کی سیاست کی، اس نے 30 سال قتل و غارت کرائی کراچی میں. آج اب
خود پریس کانفرنسز میں گالیاں بک رہے ہیں اس کو. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو تباہ کر دیا اس نے. لیکن نفرت کی سیاست اور فلسفہ الطاف سے آپ آج بھی الگ نہیں ہوئے. آپ اسی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جی کراچی، او بھائی کراچی سندھ کا ایک شہر ہے. کراچی سندھ کا ایک شہر ہے. آپ کہیں کہ سندھ وفاق کو 65% دیتا ہے. آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے جو سندھ کے حقوق ہیں وہ وفاق سے مانگے. آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں کہ جو وفاق سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی سندھ میں رہتے ہیں، میں بھی سندھ میں رہتا ہوں، آئے ہم مل کے سندھ کی جنگ لڑیں. نہیں، آپ یہ کبھی نہیں کریں گے. اور آپ کہتے ہیں صوبائی حکومت. یہ پہلی بار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں. آپ تو ہر بار ہمارے ساتھ حکومت میں شامل رہے ہیں، صوبائی میں. ہر بار اگر ہم پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ آپ پر بھی برابر آتی ہے. اب آپ کو سر میں وہ دلچسپ بات بتاؤں گا جو اس ایوان کے لیے بھی شاید نئی ہوگی. یہ گل پلازا ایک منزل عمارت تھی، ایک منزل. اس وقت ہمارا میئر بھی نہیں تھا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی نہیں تھی. الطاف حسین کا گن مین گارڈ، ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو ایوان میں، گوگا اس کا نام تھا، شعیب گوگا. وہ ٹی وی پر بھی آ کر انٹرویو دے چکا ہے. یہ ایک منزلہ عمارت کو جبرن اس نے 2 منزلہ، پھر 3 منزلہ، پھر 4 منزلہ، پھر بیسمنٹ ختم کر کے گوڈاؤن بنائے. ایک دکان کو 2 میں تقسیم کیا، چھوٹی چھوٹی دکانیں بنائیں، چلنے کا راستہ نہیں. یہ سب اس دور میں ہوا جب ہم نہ میئر تھے نہ ہم سندھ گورنمنٹ میں تھے. سب کچھ کسی اور کے حوالے تھا. 100 آدمی روزانہ اشارے پہ قتل ہو جاتا تھا. شام کو پوچھا جاتا تھا اسکور کتنا ہوا ہے. یہ اس وقت بنا ہے. یہ گل پلازا اس دور کی نشانی ہے جو آج آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. آج جو وہاں میرے معصوم 60 یا 70 افراد اس ملبے میں دبے ہوئے ہیں، ان کی روحیں بد دعا دے رہی ہیں اس وقت آپ کو کہ جب وہ کراچی کے قاتل گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے اور اس طرح کے ناجائز پروجیکٹ بنواتے تھے جس سے کوئی نہ باہر نکل سکتا ہے ایمرجنسی میں، نہ اندر داخل ہو سکتا ہے. آج بھی ایسی کئی عمارتیں اور بھی موجود ہیں، اور اگر آپ ان کے بننے کا ٹائم، سن اور سال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کب کون کہاں کس کرسی پہ بیٹھا تھا. کہاں سے آئی یہ چائنا کٹنگ؟ کراچی کی امیونٹی کہاں گئی؟ کس نے بیچی؟ پارک گراؤنڈ ہمارے کس نے ختم کیے؟ پلاٹنگ کس نے کی ناجائز؟ سپریم کورٹ میں موجود ہے یہ. اچھا، کیونکہ جب میں نے کہا نا کہ یہ 2 جماعتیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم، یہ ایک دوسرے کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو یہی سپریم کورٹ میں بھی جماعت اسلامی گئی ہوئی ہے کہ جی یہ چائنا کٹنگ کرتے تھے، اور انہوں نے بہت حد تک یہ ثابت بھی کر دیا ہے. اور ان کا موقف ہے کہ نہیں جی یہ جماعت اسلامی کرتی تھی. ہمارا اس میں کوئی ذکر نہیں. اب 35-36 سال کے بعد آج جب پہلی بار کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا، اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کراچی ہمارا، انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ڈر سے کہ ہمارا کونسلر بھی نہیں جیتے. یہ خوف کا عالم تھا. ہم نے منتیں کی، خوف کا عالم تھا. ہم نے منتیں کی کہ بلدیات کے الیکشن میں حصہ لو، حالانکہ ہمارے آپ خلاف ہو، لیکن خدا کے واسطے آؤ.
میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمیں میٹنگ میں اس شخص نے کہا بھائی ہمیں بخش دو، الیکشن یا تو پوسٹ پون کر دو یا خدا کے واسطے ہمیں الیکشن میں مت لے آؤ، ہماری پوزیشن ایسی ہو گئی ہم ایک کاؤنسلر نہیں جیت سکتے۔ زیادہ بات ہوگی تو پھر میں نام بھی لے لوں گا، سب کچھ بتا دوں گا۔ تو جو الیکشن کا بائیکاٹ کرے، اس میں حصہ نہ لے اور پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملے، تو 35-36 سالہ پرانے یہ گوشت نوچنے والے گدھ کہیں کہ بھائی اب تو یہ بھی ختم کرو 18ویں ٹرم، اب تو یہ بھی ظلم ہو گیا، اب تو وہ بھی ظلم ہو گیا، اور اب تو سب کچھ آپ ٹھیک کر کے دو، اور آپ نے تو یہ، وہ خدا کے بندو، وہ خواجہ صاحب صحیح کہتے، کوئی شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی۔ سلیبس میں بھی خواجہ صاحب کو آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے، اچھا آپ کو اتنے قوانین منظور کرانے تھے، آپ ہر حکومت میں رہے، آپ کے اپنے لیڈر کی پریس کانفرنس ہے جس میں وہ الطاف حسین کو گالیاں بک رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں سن تو لیں، کہ جب آپ حکومتوں سے بارگننگ کی پوزیشن میں ہوتے تھے، جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ جس طرف جائیں اس کی حکومت بنے، آپ نے کیوں یہ قوانین پاس نہیں کرائے؟ اس نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہم کھانے کمانے اور لوٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہم نے مہاجر قوم کو 100 سال پیچھے دھکیلا، خود آپ نے اعتراف کیا ہے۔ میں کوئی بات خود سے نہیں کر رہا، میں ایک پریس کانفرنس اٹھا کے آپ کو دکھا رہا ہوں آئینے کی طرح، میں یہاں پر کی گئی ڈپٹی میئر کی تقریر اٹھا کر دکھا رہا ہوں آپ کو آئینے کی طرح۔ اور ایک تیسری چیز میں نے آپ کو یاد دلا دی، سانحات کا ذکر آپ نے کیا، سانحات حادثات کا ذکر آپ نے کیا، اتنے بڑے سانحے کا جو زنجیر دروازے پہ تالا لگا کر 360 لوگ مرے، سامنے لوگ دیکھتے رہے وہ جلتے ہوئے مرے، کسی کو مدد نہیں کرنے دی گئی، اور جب سب مر گئے تو نیچے کیمپ لگا دیا، اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اس میں سزائے موت کس کو ہوئی؟ ذرا اس کا بھی نام لینا، سیکٹر انچارج MQM، کیوں نہیں کہتے آپ؟ اس سانحے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہر سانحہ گنوایا نا آپ۔ تاریخ کراچی پہ ایک سیمینار رکھے، وہ ہماری بچی بشرا جو حادثے کا شکار ہوئی، اس سے لے کے آج تک کہ کراچی میں کس کا کیا رول رہا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اب کراچی آپ کے ہاتھ میں نہیں، اب آپ کراچی کے دعوے دار نہ بنے، الحمدللہ اب ہمارے پاس کراچی آیا ہے، جادو کی چھڑی ہمارے پاس بھی نہیں۔ میں نے گل پلازا کا بھی بتایا کس نے کب اور کیسے بنایا، اور اس طرح کی دوسری عمارتیں، اس میں بھی یہ حادثات ہونے کے پورے چانس ہے۔ ہمدردی ہے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، ہم انہیں کمپنسیٹ بھی ہم کریں گے۔ غلطی آپ کی ہے، بلڈنگ آپ نے بنائی، اب کہتے فائر۔ آپ کو پتہ ہے سر، KMC کے فائر اسٹیشن کے عملوں میں سے 200 سے زائد ٹارگٹ کلر پکڑے، جو تنخواہ فائر ٹینڈر کی لیتے تھے لیکن کرتے تھے ٹارگٹ کلنگ۔ میں جتنی تفصیل میں جاؤں گا شاید تلخی میں چلا جاؤں، میں اور محکموں کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اور ہم ایک جگہ رہتے ہیں، ہماری گلیاں، ہماری سڑکیں، ہمارے مسائل سانجھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کراچی میں گٹر میں بچہ گر گیا، انتہائی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس ٹاؤن اور کس UC میں گرا؟ اب اگر کراچی کی ہر گلی کے اندر ڈھکن لگانے کا کام بھی میئر کا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ میئر انسان نہیں جن ہو سکتا ہے۔ پھر
خود آپ کہتے ہو 3 کروڑ، میں کہتا ہوں 3.5 کروڑ کا شہر ہے کراچی، اور وہ بچہ جہاں گرا وہ ٹاؤن بھی جماعت اسلامی کا، وہ یو سی چیئرمین بھی جماعت اسلامی کا، اب وہ گلی میں بچہ گرا تو قصور پیپلز پارٹی کا۔ تھوڑا سا تحقیق تو کر لیں، کیونکہ آپ کو تنقید ہم پہ کرنی ہے۔ اب میں اپنے کلوزنگ کی طرف آتے ہوئے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا۔ بہت ہو چکا یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی، کسی مسئلے کا حل نہیں۔ سب مل کے بیٹھے، اچک صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اسد کیسر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی کہہ دیں کہ سب مل کے بیٹھے۔ اس میں آپ کی بقائے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کھل کر بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے حلقے کراچی میں محفوظ ہیں۔ جن حلقوں پر دوسری پارٹیاں سبقت لے گئی ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ہیں۔ الحمدللہ نہیں جیتتا کوئی ملیر میں ہم سے۔ آؤ دھاندلی نہ کرو، لہری جیت کے دکھاؤ، آؤ دھاندلی نہ کرو، کیماڑی جیت کے دکھاؤ۔ ناز بابات آپ سے کوئی لے گیا، فیڈرل ایریا آپ سے کوئی لے گیا ہے، کلفٹن آپ سے کوئی لے گیا ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں۔ اب آپ اپنے بقا کی جنگ لڑیں، اور اس جنگ میں ہم ہی آپ کو کام آئیں گے۔ تو کسی ایسی اندھیری غار میں نہ چلے جائیں کہ جس سے آپ واپس نہ آ سکیں۔ سر انشاءاللہ تعالی سندھ گورنمنٹ از فلی کمیٹڈ۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سر حادثے ہوتے ہیں، یہ اتنا کنجسٹڈ تھا، اس میں مٹیریل سارا پلاسٹک، اس میں سارا کیمیکل والا مٹیریل، کپڑا، اس کو کنجسٹڈ بنانے کی ہسٹری میں بتا چکا، کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس دور میں بنایا، سب بتا چکا۔ وورا صاحب نے خود کہا کہ جی پوری کوشش واٹر بورڈ نے کی، پوری کوشش فائر ٹینڈرز نے کی۔ سانحہ ہوا ہے بہت بڑا، اور جس پہ بے حد افسوس ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ از فلی کمیٹڈ۔ جس طرح پہلے کیا، اس حادثے کو ریورس تو نہیں کر سکتے، یہ کوئی فلم تو نہیں جس کو آپ ریوائنڈ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کو جو کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا عمل دکھاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو فلی کمپنسیٹ کریں گے۔ اور یہ درخواست ہے کہ کراچی پر بات کرنے سے پہلے تاریخ کراچی بھی پڑھ لیا کریں، اور کراچی کن کن مراحل سے گزرا اور کیوں گزرا یہ بھی دیکھ لیا کریں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ شکریہ جی۔ شہریار افریدی صاحب۔